اقدامات کیے کہ آج پاکستان کی مختلف الخیال جماعتیں جو ایک دوسرے سے نظریات میں اختلاف رکھتی ہیں آج سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو لائیں اور پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ بھوک افلاس گھر گھر ناچ رہی ہے اور تمام وزراء کابینہ کے اندر ہوں یا سیاسی تنظیمیں ان کی قیادت جو باہر اسمبلیوں سے باہر بیٹھی ہوئی تھی، جن کو اسمبلیوں سے باہر بٹھایا گیا تھا دھاندلی کے ذریعے، آپ ملک کے طول و عرض میں سیاسی زعماء کی اوپر نظر ڈالیں تو قوم پرست رہنما بھی آپ کو اسمبلیوں سے باہر نظر آئیں گے، مذہبی رہنما بھی آپ کو اسمبلیوں سے باہر نظر آئیں گے۔ اتنا سہولت دینے کے باوجود بھی کہ ہر طرف سے سیاسی اکابرین کو عمران خان کے لیے اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں کو نااہل کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا نااہل وزیر اعظم پاکستان کا گزرا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملے۔ اس نے جہاں پوسٹل سروسز کو منافع بخش ادارے سے بحران میں مبتلا کیا، یہی صورتحال تمام اداروں کی ہے۔ آپ ریلوے کی وزارت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہوا بازی کی وزارت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دوسری وزارتوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، آپ سے مختلف حالت ان کی نہیں ہے، لیکن ہمارا عزم ہے کہ ہم نے اس ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کیا تھا۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی ہم لائیں گے اور معاشی استحکام بھی ہم لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے 2018 کے بعد مواصلات کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کو نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے گزشتہ ماہ سکر سے حیدرآباد تک موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پر آغاز کے لیے آج ہم نے دوبارہ چیف منسٹر سے میٹنگ کی، ان کو بریفنگ دی۔ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ کو زمین پر موٹر وے بنتے ہوئے دکھائی دے گا، اور آنے والے 3 سالوں میں انشاءاللہ سکر سے حیدرآباد تک کا موٹر وے بھی آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی تحفے میں دے گی، سندھ عوام کو تحفے میں دے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سے کراچی تک کے موٹر وے کا جو حصہ ہے اس پر بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ موٹر وے بھی ہو اور اس کے ساتھ نئی الائنمنٹ بھی کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی اثر نو بنائی جائے، تاکہ کراچی شہر کے لیے، سندھ کے لیے اور پاکستان کے تمام مسافروں کو، چاہے وہ مال بردار گاڑیاں ہیں یا عام مسافروں کی گاڑیاں ہیں، ان کو سہولت دی جائے، سفر میں سہولت دی جائے، اور انشاءاللہ یہ خدمت پاکستان کی ہم کرتے چلے جائیں گے اور پاکستان کو روشن مستقبل انشاءاللہ ان نوجوانوں کو دیں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے معیار زندگی کو بھی بلند کریں گے، پاکستان سے انشاءاللہ ان نحوستوں کو جو پاکستان پر مسلط کی گئی اس سے بھی پاکستان کو پاک کریں گے۔
میں آج شہر قائد میں بسنے والے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے، مختلف افکار اور نظریات سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم فروعی مسائل میں شاید ایک دوسرے سے مختلف سوچتے ہوں گے کہ یہ راستہ اچھا ہے یا یہ راستہ اچھا ہے، لیکن جہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں تقسیم کی نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے، تو ہم نے قومی اتحاد کے وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے وقت بھی اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور آج بھی سن 2018 کے انتخابات کے بعد جب پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت پڑی تو قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں تمام قومی سیاست کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے، پاکستان کی معیشت کے لیے اس سفر کو جاری رکھیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ جب پاکستان ایٹمی ریاست بن سکتا ہے تو پاکستان اپنے قرضے بھی اتار سکتا ہے، جب پاکستان ایٹمی ریاست بن سکتا ہے تو پاکستان دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر بسنے والے شہری یہ اسلام پر متفق ہیں، یہ پاکستان پر متفق ہیں، اور اس اتفاق کو، اس اتحاد کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اپنے اندر اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچلنا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج پاکستان کی حکومت اور اس کے اقدامات پر تنقید کرنے والے آپ چشمدید گواہ ہیں، ان کی آڈیوز آئی، شوکت ترین صاحب جو سابقہ وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی، انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی کہ ہم جب IMF کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے گفتگو کی کہ کیسے IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کیا جائے، کیسے حکومت کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا جس کی تجدید کے لیے ہم گئے، اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے سبوتاژ کرنے کے لیے حکومت کے منصب کو استعمال کیا۔ پاکستان کی اکائی کو توڑنے کے حوالے سے ان کی جو شرمناک گفتگو آپ نے سنی، آج کس منہ سے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں؟ آپ نے خود سنا کہ ان کو اپنے وزیر نے کہا کہ کیا اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا، تو ان کے جو الفاظ تھے ان کو میں اپنے زبان پر نہیں لا سکتا کہ انہوں نے کس قسم کے غلیظ الفاظ کا چناؤ کیا پاکستان کی ان پالیسیوں کے حوالے سے جو پاکستان کو اس مشکل وقت میں ایک سہارا دے سکتی ہیں۔ آج آپ ان کی سیاست بھی دیکھ رہے ہیں، فساد، انتشار اور فتنے کی سیاست، وہی گفتگو جو آگ لگا سکتی ہے وہ ان کی زبانوں پر ہے۔ ہم ایک بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ریاست میں بسنے والے ہر فرد پر موجودہ حالات میں سر اٹھانے والے فتنے سے بھی آگاہ کرنا ہے اور اس فتنے کو کچلنا بھی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری سیاست کو ختم کرنا تھا، آج وہ در بدر اپنی سیاست بچانے کے لیے ٹھوکریں مار رہے ہیں، کبھی دھمکی دے رہے ہیں،
کبھی منت کر رہے ہیں، نہ آپ کی دھمکی چلے گی، نہ آپ کی منت چلے گی. انشاءاللہ ہم آپ کی اس منافقانہ اس سیاست کو دفن کر چکے ہیں. تم منت کرو یا دھمکی دو، تمہارا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں. انشاءاللہ ہم پاکستان میں پاکستان کے ان اسلاف کی پیروی کرتے رہیں گے کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل کیا، کہ ہم اسلام کی اسلامی تہذیب کے سائے تلے ایک ملک میں اپنی زندگی بسر کر سکے، جہاں کی معیشت اسلامی ہو، جہاں کی عدالت اسلامی ہو، جہاں کا کاروبار زندگی اسلام اور شریعت کے مطابق ہو. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، قوم کو آواز دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور تب تک جاری و ساری رہے گا کہ جب تک ہم اس ملک پر مکمل اسلامی نظام کو عملاً نافذ نہیں کر لیتے. جہاں تک ہماری اس وزارت کا تعلق ہے، آج میں اس فورم پر اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو منافع بخش سروسز پوسٹل سروسز دے رہی تھی اور ان کو مختلف طریقوں سے بند کر دیا گیا تھا، ہم نے اس پر دوبارہ انکوائری بٹھائی ہے کہ کیوں منافع بخش سروسز کو بند کیا گیا، کس کے لیے بند کیا گیا. ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے یا ایک شعبے کو اور ایک ادارے کو سہولت دینے کے لیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اپنا ریونیو بتانے کے لیے کہ ہم نے مواصلات کو، پوسٹل سروسز کو کہ ریونیو کو بڑھایا، اور ہم نے یہ اقدامات کیے اور یہ اقدامات کیے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپنا ریونیو زیادہ دکھانے کے لیے انہوں نے ملازمت کش پالیسیاں متعارف کروائیں. ملازمین کو کی پوسٹ کو ختم کیا گیا، اور جو ضرورت تھی پوسٹل سروسز کو ملازمین کی وہ وقت پر نہیں کی گئی. آج بھی جب ہمیں بریفنگ دے رہے تھے تو آپ کی پوسٹل سروسز میں پوسٹ مینوں کی جو تعداد ہے وہ 1,00,000 کے مقابلے میں ایک پوسٹ مین کی ہے. آپ بتائیں کہ اس میں آپ کا پوسٹل سروسز کیا کردار ادا کر سکتا تھا؟ جب ہمیں وزارت ملی، ہم نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ جو ملازمتیں ہمیں ضرورت تھی ہم نے اس کا اشتہار دیا، اور آج اس کی ریکروٹمنٹ کا آخری مراحل میں وہ ہے، اور انشاءاللہ وہ پوسٹل سروسز کو ہم وہ